کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 5 بنیادی اور اہم باتیں کون سی ہیں؟ اور کیا آپ موت کی حقیقت سے واقف ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا احکامات ہیں؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ سب سے پہلی بنیادی اور اہم بات، اس دنیا کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تمام نظام عالم اسی کے دستے قدرت سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت اور اپنی مرضیات کا علم دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ انسان تاریک اور اندھیرے میں نہ بھٹکے اور شریعت کی روشنی میں اچھی اور بھلی راہوں کا انتخاب کر لے، اور اس کی موت کے بعد والی زندگی خوشی اور مسرت، راحت و طمانینت اور جنت میں گزرے۔ دوسری بنیادی اور اہم بات، یہ بات بھی قابل تسلیم اور دن رات مشاہدہ اور دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں انسان کی ولادت اور آمد اور پیدائش ہوتی ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے گھروں میں میت اور مردے کو گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ وہاں کتنا بڑا محسن ہی کیوں نہ ہو، وہاں مرنے والا ہر دل عزیز تر ہی کیوں نہ ہو، آخر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کون سی چیز اس کا جسم سے نکل گئی جس کی وجہ سے آپ اس محسن اور عزیز تر کو گھر سے نکال رہے ہیں اور ایک ویران قبرستان میں چھوڑ کر تنہا اکیلا منو مٹی میں دبا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا محسن اور عزیز بھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ تیسری بنیادی اور اہم بات، انسان روح اور جسم کا نام ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے، یا انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے یا مرکب ہے۔ آپ کو جو پسند آئے وہی 2 چیز نام ہے انسان کا، ایک کو جسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم روح کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ اب یوں ذہن میں رکھیے کہ انسان کہتے ہیں جسم اور روح دونوں کے ساتھ رہنے کو۔ اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص جا رہا ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا جنازہ یا نعش یا میت لے جا رہا ہے، کیونکہ جسم انسانی سے روح جدا ہو گئی۔ چوتھی بنیادی بات، روح عالم امر کا ہے اور جسم عالم حل کا ہے۔ روح اور جسم سے مرکب یا بنا ہوا انسان دونوں 2 جگہ کی چیز ہے، یا دونوں 2 جگہ کی الگ الگ حقیقت ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں ذہن میں رکھیے کہ جسم انسانی اس دنیا کی چیز ہے اور جسم کا تعلق خلق یعنی بنائی ہوئی اور پیدا کی گئی۔ جسم کی شکل میں ایک ڈھانچہ ہے اور یہ جسم انسانی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی سے پیدا ہونے والی ہی اشیاء اس کی خوراک ہے، اور اسی پر اس کی نشو و نما یعنی انسانی صحت کا دار و مدار ہے۔ اور جب یہ مر جاتا ہے یعنی روح نکل جاتی ہے تو اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو مرنے کے بعد لے جائیں گے، اور قیامت کے روز پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ 5ویں بنیادی حقیقت، موت کا اثر روح اور جسم پر۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ موت کیا ہے، موت کا اثر جسم پر کیا ہوتا ہے اور روح پر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ انسان کو 3 جہاں سے گزرنا ہے۔ نمبر 1، ایک دنیا دارالعمل ہے۔ نمبر 2، اور ایک برزخ یا جو دارالانتظار ہے۔ نمبر 3، اور ایک آخرت جو دارالقرار ہے۔ اور ان تینوں جہان کے احکام اور احوال اور کیفیات الگ الگ ہیں۔ ہر شخص ان تینوں جہاں کے اندر اپنی اپنی ایمانی اور عملی فکر اور جد و جہد اور اس کے نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ اب اصل سوال کہ موت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ اس سوال کا جواب باختصار مگر ضروری وضاحت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی انسانی زندگی انہی دونوں احوال سے گزرے گی، یا انسانی زندگی پر یہ دونوں احوال حاوی رہیں گے۔ کچھ زندگی کا حصہ حیات سے وابستہ رہے گا اور حیات لے لی جائے گی تو پھر موت کی حالت میں رہے گا، اور یہ حالت برزخ اور دارالانتظار کی ہے۔ نمبر 2، اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیات نام ہے عملی اور وجودی زندگی کا، اور موت نام ہے عملی زندگی سے کاٹ دینے کا، اور اس زندگی کا جس میں عمل منقطع اور موقوف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حیات والی زندگی ابھی ہمارے سامنے مشاہدہ ہوتی ہے، اور انسان کی ہر طرح کی نقل و حرکت، اعمال و افعال سب چونکہ وجودی ہے، اس لیے حیات آسانی سے ہر شخص کے سمجھ اور ادراک میں آ جاتی ہے، جبکہ موت عدم محض کا نام نہیں۔
بلکہ روح کا بدن سے عملی اور تصرف کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کامل اور مکمل حیات انسان کو عطا فرمائی کہ اس میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے کی ایک حد تک صلاحیت رکھ دی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کر کے امانت کا بوجھ بآسانی اٹھا لیا، جبکہ اس حیات کے مقابل موت ہے، جس کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ کہا گیا ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان کے ذریعے حاصل کی وہ زندہ ہے، اور جس نے صلاحیت کو کھو دیا وہ مردہ ہے۔ لہٰذا موت فنا ہونے یا ختم ہونے کا یا نیست و نابود ہونے یا مٹ جانے کا نام نہیں، انسان کا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کر دیے جانے کا شریعت میں نام موت ہے۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے دن کی روشنی تھی، اب رات آ گئی، مشین کے اندر بجلی اور برقی توانائی تھی تو حرکت کر رہی تھی، اب بجلی کی لائن کا بٹن آف کر دیا گیا، مشین کی حرکت بند ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔